بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو روحانی درس ہے یہ جو بھی کرے گا صبح و شام، بلکہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ لیا کرے گا۔ اللہ رب العزت کا وہ پیارا مقبول بندہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق اتنا عطا فرمائے گا، مال اتنا عطا فرمائے گا، اللہ اس کو روحانیت کے خزانے اتنے عطا فرمائے گا، نیکی کے خزانے اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا، برکتوں کے خزانے اللہ پاک اتنے عطا فرمائے گا، اتنے ثمرات اس کو ملیں گے کہ دنیا کو اس کے ذریعے سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو برکتیں ایسی عطا فرمائے گا، اس کے ذریعے سے دنیا کا نظام چلے گا، لوگوں کا نظام چلے گا، لوگوں کا سلسلہ چلے گا۔ بہت خوبصورت یہ عمل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک بندہ اس کی وجہ سے پوری فیملی کو رزق مل رہا ہوتا ہے، بلکہ پورے خاندان کو رزق مل رہا ہوتا ہے، اور اس ایک شخص کی وجہ سے کتنے لوگوں کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں کا نظام چلتا ہے، کتنے لوگوں کو اس کی برکت سے اتنا ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آسائش کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث برکت العصر حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرکزہ، آپ کے جو پیر و مرشد عظیم علمی و روحانی شخصیت قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان شیخ عرب و عجم سرفراز مقام صدیقیت والعبدیت والامامت والاحسان حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے وہ بڑے عظیم خلیفہ تھے، اور حضرت امام خراسانی مبارک رحمت اللہ علیہ کے 70,000 خلفاء پوری دنیا میں سلسلہ علیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے فیض کو بانٹ رہے ہیں۔ ہم نے مشاہدات کیے حضرت امام خراسانی مبارک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایسے لوگ جڑے جن لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، حالات ایسے تھے کہ بیچارے فقیروں والی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر اللہ کے ولی کے ساتھ جڑے، اللہ کے ولی کی تعلیمات کو اپنایا، اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان لوگوں کی زندگی ایسے ہوگی، یہ میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے، اور 1 سال نہیں 2 دہائیوں سے زائد وقت گزر گیا یہ دیکھتے دیکھتے کہ وہ جو بیچارے ککھو ہولے تھے، اللہ نے ان کو لکھ پتی بنا دیا، اور جو لکھ پتی تھے ان کو اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا۔ اور حضرت امام خراسانی مبارک رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے وہ لوگ
خود اور ان کے اہل خانہ اور ان کی آل اولاد، وہ تو رزق کی فراوانی ان کو ہوئی، یہ تو ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بات رکی نہیں، بلکہ وہ لوگ جو ایک وقت کا خود کھانا کھانے کے لیے پریشان تھے، آج سینکڑوں لوگوں کی خدمت کرنے والے بن چکے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی خدمت کرنے والے بن چکے ہیں۔ ان کے دسترخوان سے سینکڑوں ہزاروں لوگ آج لنگر تناول کر رہے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں، ٹریول کریں، سفر کریں، تو جس بس میں ہم مکہ شریف، مدینہ منورہ شریف، خاص طور پہ وہ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جاتے ہیں نا، تو راستے میں گاڑی رکتی ہے، اور ادھر پاکستان کے اندر بھی آپ ایک لانگ ٹریول کریں تو گاڑی جب راستے میں قیام گاہ پہ رکتی ہے تو وہ ساری سواریاں یا اس میں سے آدھی یا چند لوگ جیسے بھی، لیکن اس ڈرائیور کو کھانا کمپنی کی طرف سے، ریسٹورنٹ کی طرف سے فری مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کتنے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کمپنی والوں کے پاس خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، خیر کا باعث بن جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اور کتنے لوگ آ گئے، کتنے اور لوگ آ گئے۔ تو آپ اس جہان رنگ و بو میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے، آپ کے ذریعے سے ایسی برکتیں ہوں کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کا لنگر لگ جائے، لوگوں کو بھلائیاں مل جائیں، نعمتیں مل جائیں، رزق کی کشادگی، فراوانی مل جائے، رزق کی فراخی مل جائے، برکتوں کی فراخی مل جائے۔ میری تو یہ تسبیح ہے، ورد ہے میرا، عمل ہے میرا، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تم دوسروں کا بھلا کرتے جاؤ، دوسروں کے لیے خیر بانٹتے جاؤ، محبتیں بانٹتے جاؤ، آسانیاں، آسائشیں بانٹتے جاؤ، خوشیاں بانٹتے جاؤ، اللہ رب العزت کسی خوشی کی کمی نہیں آنے دے گا، برکتوں کی کمی نہیں آنے دے گا، نعمتوں کی کمی نہیں آنے دے گا، رحمتوں کی کمی نہیں آئے گی، کرم نوازیوں کی کمی نہیں آئے گی، خوشیوں کی، بہاروں کی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت بڑے عظیم اللہ کے ولی کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس بندے نے بھی یہ عمل کیا، ہر نماز کے بعد یہ چھوٹا سا عمل ہے، صرف 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ، صرف 7 مرتبہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی بدولت دوسروں کو بھی رزق ملے، دوسروں کو بھی خیر ملے، محبتیں ملے، خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے، چین ملے؟ یقیناً چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیجئے، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ چھوٹی سی دعائے مبارکہ ہے، اللہم اغفر لی امت محمد، یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے جو آپ اللہ کے دربار میں مانگ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد، اللہم انصر
उम्मत मुहम्मदिन, ए अल्लाह अपने प्यारे हबीब लबीब की उम्मत को बख्श दे, मगफरत फरमा दे। आप दुआ के अल्फाज पे गौर कीजिए और इसके मफहूम को समझने की कोशिश कीजिए। या अल्लाह सब के पर्दे रख ले, या अल्लाह पर्दों की हिफाजत फरमा। अपने लिए नहीं मांग रहा बंदा, पहले उम्मत मुस्तफा के लिए मांग रहा है, मखलूक खुदा के लिए मांग रहा है। और जो दूसरों के लिए मांगता है, और खास तौर पे किसी के सामने नहीं, पीठ पीछे, लोग पीठ पीछे बुराइयां करें, गीबत करें, तुम अपना मंशूर बना लो, अपना मकसूद बना लो, अपना मतलूब बना लो, क्या कि मैंने दूसरों के लिए भलाई की दुआएं मांगनी। ये काम करके देख, आजमा के देख, फिर देख रब रंग कैसे लगाता है जिंदगी में। जो जो मांगोगे अल्लाह दौलत से झोलियां भर देगा, नेमतों से झोलियां भर देगा अल्लाह पाक। या अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श दे, उम्मत की मगफरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह सब के पर्दे रख ले। सुभान अल्लाह। आप दूसरों के पर्दों की बात कर रहे हैं, मैं कसम उठा के कहता हूं आपका बड़े से बड़ा ऐब भी अल्लाह जाहिर नहीं करेगा, अल्लाह पर्दे डाल देगा। मैं ये नहीं कहता अल्लाह माफ फरमाए कि आप गुनाह करना शुरू कर दे तो बेफिक्र हो जाए आप कि अल्लाह पर्दे डाल लेगा। नहीं नहीं, गुनाहों से बचें, बुराई से बचें, खताओं से बचें। बुराई खता बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। लेकिन इंसान खता का पुतला है, कोई खता को गलती को लफ्ज़िश सरजद हो जाती है, अल्लाह से माफी मांगे, सच्ची तौबा करे। और सच्ची तौबा यह है कि दोबारा उस गुनाह को ना करने का अल्लाह के साथ अहद कर ले। लख वारी में तौबा भिन्नी ते मैं हाँ बेतबारा। कमाल है। आरफे खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपने सैफुल मुलूक में लिखा, लख वारी में तौबा भिन्नी ते मैं हाँ बे एतबारा, पर फजल तेरे दिया फेर भी मौला आसा रखन वाला। कमी कुताई हो जाए अल्लाह माफ फरमाने वाला है, अल्लाह से माफी मांगे और फिर देखें अल्लाह आपके पर्दे रख लेगा। आप दूसरों के पर्दे रखें, किसी की बहू बहन बेटी का पर्दा रखें, आपकी बेटियों के पर्दे, आपकी बहनों के पर्दे अल्लाह रख लेगा। आप दूसरों की जिंदगी में उनका पर्दा रखें, अल्लाह आपका पर्दा रख लेगा। और जो दूसरों को बेपर्द करने की कोशिश करता है, जलीलो रुस्वा करने की कोशिश करता है, दूसरों के गुनाहों की टो में लगा रहता है, उनके गुनाह ढूंढता है, तलाश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह अमल पसंद नहीं है। अल्लाह उस बंदे को उसके घर में जलील और रुस्वा करके मारता है। तो कितना खूबसूरत ये अमल है कि आप दूसरों के लिए दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह पाक दूसरों के पर्दे रख ले, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख ले। मौला सब की मदद फरमा, अल्लाह सब की नुसरत फरमा, कामयाबियां अता फरमा, सोने महबूब की सारी उम्मत की मदद फरमा, तमाम मोमिनों की मदद फरमा, तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग रहे हैं लोगों के लिए, दूसरों के लिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा, अल्लाह आपके पर्दे रखेगा। और या अल्लाह लोगों को, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों को खुला वसी फराख रिज़्क़ अता फरमा, कुशादा रिज़्क़ अता फरमा। आप लोगों के लिए फरावानी नेमत मांगते हैं, कुशादगी मांगते हैं रिज़्क़ में। अब ये कुशादगी खुशियों में है, अब ये कुशादगी सेहत में, तंदुरुस्ती में, और बच्चों की बच्चियों की शादियां करने के मामलात में, हर निजाम में अल्लाह बेहतरी फरमा देगा, कुशादगी फरमा देगा, बरकतें फरमा देगा। और लोगों के लिए दुआएं मांगते जाए, भला करते जाए। यही वजह है कि हमारा नूरे शिफा चैनल, ये शिफाओं की जो खैरात दर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रही है,
اس خیرات شفا کو امت محمدیہ کی خدمت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل کے ذریعے سے، نور شفا چینل کے ذریعے سے، فرزند اسلام چینل کے ذریعے سے، سلطان الوظائف چینل کے ذریعے سے، روحانی وظائف کلینک کے ذریعے سے، علی رضا شاہ سیفی چینل کے ذریعے سے، طبیب ملت شفا چینل کے ذریعے سے، بہار شفا چینل کے ذریعے سے اور طبیب چینل کے ذریعے سے آپ تک جو در مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم سے خیرات شفا مل رہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت طہار علیہم السلام کی بارگاہ سے جو خیرات مل رہی ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے در سے خیرات مل رہی ہے، جو اولیاء کاملین کے در سے خیرات مل رہی ہے، وہ ساری خیرات شفا ہم امت محمدیہ تک پہنچانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں کہ خیر کی بات، بھلائی کی بات، محبت کی بات، آسانی کی بات، خوشی کی بات، بہاروں کی بات، نعمتوں کی بات، وہ ہر اچھی بات امت تک پہنچ جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو یہ 7 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ آپ اس کو سکرین پہ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد، اللہم انصر امت محمد۔ یہ 7 دعائیں ہیں جو آپ نے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ ان 7 مرتبہ یہ وظیفہ اس دعا کا آپ نے کرنا ہے، اور اس کی برکتوں سے ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ وہ ملے گا جو آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، وہ ملے گا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی کی ہر خوشی آپ کی دہلیز تک پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی تھے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور جن کو عطا فرمائی، وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرتے ہیں، مولا کریم مجھے کوئی ایسا عمل بتا جو سب سے بہترین ہو، جس میں کامیابیوں کا راز ہو۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ کے دربار میں یہی عرض کی، تو پروردگار عالم نے فرمایا بس ان سب چیزوں کا راز یہی ہے۔ کیا راز ہے؟ یہ راز ہے کہ تم دوسروں کا بھلا کرتے جاؤ، دوسروں کے لیے خیر مانگتے جاؤ۔ جو میری مخلوق کا بھلا کرے گا، ساری خیریں اللہ اس کی جھولی میں ڈال دے گا، رب تعالیٰ ساری خیریں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، جو بندہ دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے، اور اللہ نے تو ہمیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق عطا فرمائے، وہ سبق پہ کبھی غور کرے نا۔ ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے اور ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، نیت کی جنازے کی، ہاتھ باندھ لیے، اب ثنا پڑی اللہ تعالیٰ کی، حمد بیان کی، ثنا پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا، اور پھر تکبیر کہہ کر پہلی تکبیر کے بعد ثنا، اور دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، اور تیسری تکبیر کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور اس دعا پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، اور جو وفات پا گئے، انتقال فرما گئے، ان کو بھی بخش دے،
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ جو حاضر ہے ان کو بھی بخش دے، وغائبنا جو موجود نہیں ہے ان کو بھی بخش دے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے، وذکرنا وانثانا، اور جو مذکر ہیں ان کو بھی بخش دے، اور جو مؤنث ہیں ان کو بھی بخش دے، یعنی مردوں کو، عورتوں کو، تمام کو بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے مولا جب تک زندہ رہوں تو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دین اسلام پہ عمل کروں، اسلام پہ زندہ رہوں۔ ومن توفیتنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتنا منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ پاک مجھے موت آئے تو ایمان پر آئے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کیا مانگا اپنے لیے؟ سب دوسروں کے لیے مانگا، لیکن جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کو بغیر مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ آج میں ایک عظیم ولی کی بات بتاؤں، وہ ولی کامل جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا علوم روحانیہ سے، علوم قرآنیہ سے، علوم حدیث نبویہ سے نوازا تھا۔ آفتاب ولایت، حجت الاسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی سرکار ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرکزہ، آپ کی بارگاہ میں ہم نے جب جانا، بہت سارے مرید بھی ساتھ ہوتے تھے، خلفاء بھی ساتھ ہوتے تھے، عقیدت مند بھی ہوتے تھے، متوسلین بھی ہوتے تھے، اور ہم جب حاضر ہوتے تو گاڑی بھر کے لے کے جایا کرتے سرکار کے پاس۔ عرض کرنی حضور ان کے لیے دعا فرما دیجئے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، ابھی اس وقت آپ کی طرف سے خلافت نہیں تھی، تو یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور 2010 میں جب خلافت آپ نے چاروں سلاسل میں عطا فرمائی، نقشبندیہ، چشتیہ، مجددیہ، قادریہ میں، سوروردیہ میں، چاروں سلاسل میں حضرت امام خراسانی مبارک رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک سے آپ نے تحریراً خلافت عطا فرمائی، اور میرے مرشد کریم کے ذریعے سے وہ خلافت نامہ، وہ سند جو آپ کے دستے مبارک سے مجھے نصیب ہوئی، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی اور آپ کی پوری زندگی میں جب بھی حاضری ہونی تو پیر و مرشد کی تمام زندگی میں ان کے تادم وفات، تادم انتقال، یہی میرا معمول رہا اس بندہ فقیر کا کہ حضور اس کے لیے دعا فرما دے، ان کے لیے دعا فرما دے، ان کے لیے دعا فرما دے۔ تو جب دوسروں کے لیے دعاؤں کا کہنا کہ حضور اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، اس کے بچے نافرمان ہیں، اس کا ویزا نہیں لگ رہا، اس کی فیکٹری کا مسئلہ ہے، کارخانے کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر بار کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، ناچاکیاں ہیں، اور رشتہ داروں کے اندر، برادری کے اندر، گھر کے اندر اتفاق و اتحاد نہیں، تو آپ نے سب کے لیے دعا فرماتے جانا، دعا فرماتے جانا، اور اینڈ پہ فرمانا پیر ابو نعمان سب کے لیے دعاؤں کا کہتا ہے، اپنے لیے دعا کا نہیں کہتا، آؤ مل کے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی محبت کا اثر تھا
کہ آپ سب کو فرماتے چلو پیر صاحب کے لیے دعا کریں، پیر ابو نعمان کے لیے، تو آپ دعا فرماتے نا، تو ایک دن مجھے پوچھا کہ آپ اپنے لیے دعا کا کیوں نہیں کہتے؟ تو میں نے عرض کیا حضور، جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر پیچھے نہیں رہ جاتا، اللہ اس کا آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ آپ سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، علم و حکمت کی دعا فرمائی، اور آپ نے اپنا تھاپڑا بھی لگایا اور فرمایا کہ جتنا ویژن، جتنی سوچ اعلیٰ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو پھر اسی انداز سے عطا فرماتا ہے۔ آپ کی سوچ کی پرواز بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ جاؤ، آپ کے سینے سے ایسی فیض کی خوشبو پھیلے گی جو 4 دانگے عالم میں پھیل جائے گی، پوری دنیا میں پھیلے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس اللہ کے عظیم ولی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج دنیا بھر میں الحمدللہ محبین و مخلصین کی کمی نہیں ہے، موجود ہے دنیا بھر میں، اور اس بھلائی کے اور محبت کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں اور اس فیض کو بانٹ رہے ہیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صبح و شام نہیں بلکہ 5 نمازوں کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے نا وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ اپنے لیے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ پورا نہیں ہو رہا، تو بھئی ایک طریقہ یہ بھی اپناؤ نا، سب سے پہلے اس کی نیت یہ کرو کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب مجھ پر راضی ہو جائے، اور یا اللہ یہ ساری دعائیں میری اپنی امت کے حق میں قبول فرما لے۔ آپ دیکھیں نا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی راہ میں لوٹاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا عطا فرماتا ہے۔ کسان، زمیندار، کاشتکار ایک دانہ بوجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں وہاں سے ایک پودا ایسا نکالتا ہے جس کی 7 ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور ہر ٹہنی میں ایک سٹا، اور ہر سٹے میں 100 دانہ لگا ہوتا ہے۔ اللہ اس طرح نیکی کو بڑھاتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ ان کا بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ اگر بڑا ہوا لینا چاہتے ہیں، زیادہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بانٹنا شروع کر دیں۔ جو بانٹتے جائیں گے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس عطا فرماتا جائے گا، واپس عطا فرماتا جائے گا۔ بات احساس کی ہے، بات محبت کی ہے۔ دوسروں کا بھلا کرنے کی نیت کر لیں، دوسروں کا بھلا کرنے کا سوچ لیں، رب تعالیٰ دیکھنا کتنا کرم فرمائے گا۔ ایک اللہ کے بندے سے کسی نے پوچھا کہ جناب ولایت لینے کا آسان طریقہ کیا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے بہترین شارٹ کٹ نسخہ ہے کہ دوسروں کا احساس کرو، دوسروں کا بھلا کرو، ہر چیز کے ساتھ بھلا کرو، ہر انداز سے بھلا کرو، اور خاص طور پہ ایمان کی دولت جو ہے، کلمے کی دولت جو ہے، وہ سب تک پہنچاؤ جہاں تک ممکن ہو۔ اور اگر کوئی پھر بھی غیر مسلم مر گیا، فوت ہو گیا، تجھے اس کی اطلاع ملی، تو اس کے افسوس میں رو کہ یا اللہ مجھے چاہیے تھا کہ تیرے دین کا پیغام اس تک پہنچاتا، لیکن میں پہنچا نہیں پایا، اس شرمندگی کے وجہ سے میں رو رہا ہوں تیرے دربار میں۔ یا اللہ میں تیرے دین کی بات، اچھائی کی بات، بھلائی کی بات، نیکی کی بات آگے تک ڈلیور نہیں کر سکا، پہنچا نہیں سکا۔ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، معافی کا درخواست گزار ہوں۔ تو پھر آپ اپنے اندر ایسا احساس پیدا کر لیں، ایسا احساس پیدا کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ولایت سے نواز دے گا۔ آفاق کے ہر گوشے میں، آفاق کے ہر گوشے میں
قرآن و حدیث سنائیں گے، پیغام مدینے والے کا ہم گھر گھر میں پہنچائیں گے۔ گھر گھر میں مدینے والے کا پیغام پہنچانے کے لیے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس مقصد پر اس کاروان عشق میں شامل ہونے کے لیے، صدقہ جاریہ کا باعث بننے کے لیے اور امت میں خیر اور بھلائیاں بانٹنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ اس بیان کو لوگوں تک شیئر کریں۔ ہمارے ایک خلیفہ صاحب ہیں، وہ ملتان شریف میں رہتے ہیں۔ میرے ساتھ ملاقات ہوتی ہے دربار حجت الاسلام پہ، نادر آباد شریف، لاہور کینٹ۔ سالانہ وہاں پر محفل پاک تھی اور عرس مبارک تھا، تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب آپ نے تو کیا بات ہے بھئی، بڑا کام کر رہے ہیں لیکن کام خراب کر دیا آپ نے۔ میں نے کہا جی بتائیے میں نے کیا ایسا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو دوسروں کی روٹیاں بند کر رہے ہو۔ میں نے کہا جی میں تو کسی کی روٹی نہیں بند کر رہا، ہم تو روٹی چلانے والے ہیں، لنگر لگانے والے ہیں، لنگر کھلانے والے ہیں، یہ کیسے ہوگی بات؟ کہنے لگے کہ ہم تو یہ عمل نہیں بتاتے جو سرکار نے ہمیں بتائے تھے، جو عمل ہم تک پہنچے وہ ہم نے سینے میں چھپا رکھے ہیں، اور مریض آتے ہیں تو ہم ان کا علاج کرتے ہیں، لیکن آپ وہ ٹیلی ویژن پہ آ کر بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کر بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ چھپانے کی چیزیں ہیں، آپ عوام الناس کو بتائی جا رہے ہیں، اگر بتائی جائیں گے لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنا کام سیدھا کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ چھپاتے ہو، چھپاتے رہو، آپ چھپاتے ہیں چھپاتے رہے، لیکن ہماری ڈیوٹی بتانے پہ لگی ہے، ہم بتاتے رہیں۔ وہ کتابوں کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے جو بھی اچھی بات ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، کیونکہ ہمیں جو بزرگوں نے فیض عطا فرمایا ہے، اور وہ فیض عطا فرمانے کے بعد انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ امت کی بھلائی کے لیے اس چیز کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ میں اپنی بساط کے مطابق لوگوں تک وہ کلام پہنچاتا ہوں جو مسنون اعمال ہیں، احادیث نبویہ میں جو وارد ہوئے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منقول ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے منقول ہیں، جو تبع تابعین سے منقول ہیں، جو اولیاء کاملین سے منقول ہیں۔ میں یہ عمل نہیں چھپاتا، آپ اس کی بہاریں دیکھیں، برکتیں دیکھیں۔ یہ بانٹنے کی برکت ہے کہ آج دنیا کے آخری کناروں تک پیر ابو نعمان رضوی سیفی لوگ اس پیغام کو سن بھی رہے ہیں، اور لوگوں کے روحانی جسمانی مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں، اور لوگ اعمال قرآنیہ سے اور اعمال مسنونہ سے اتنا فیض پا رہے ہیں کہ ہزاروں فون ڈیلی آتے ہیں، ڈیلی کالز موصول ہوتی ہیں، اور کتنے کتنے فون ہم سے سنے نہیں جاتے، کتنے کتنے دنوں بعد، مہینہ مہینہ تک لوگ انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے تک انتظار کرتے ہیں، رپلائی آنے کا بار بار رابطہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو سودا ہے وہ سچا ہے، وہ ادھر ادھر کا نہیں ہے، کوگی کہاں کا قصہ نہیں ہے، غیر مستند غیر معیاری چیزیں نہیں ہیں، وہ خود ساختہ چیزیں نہیں ہیں، کچی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے جو اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں یا اللہ کے قرآن سے ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہے۔ فرمان مصطفیٰ کی ان میں خوشبو آئے گی یا قرآن مجید کی آیات بینات کی خوشبو آئے گی، مہک آئے گی۔ اللہ اکبر! ایسا نہیں ہے کہ یہ اعمال
کوئی کدھر سے ہو کوئی کدھر سے ہو، غیر معیاری ہو نہیں، یہ مستند اعمال ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اعمال قرآنیہ جیسا کوئی عمل نہیں، اعمال قرآنیہ جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ قرآن مجید سپر پاور طاقت ہے، سپر پاور طاقت ہے۔ اگر مولانا صاحب کی بات میں تاثیر ہے، حضرت صاحب کی بات میں تاثیر ہے، پیر صاحب کی بات میں تاثیر ہے، اور کسی اللہ کے ولی کی بات میں تاثیر ہے، تو یہ سارے مخلوق خدا ہیں، اور قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ تو کلام اللہ کی تاثیر کیسی ہوگی؟ اگر بندے کوئی دم کرے اللہ ان میں شفا ڈال دیتا ہے۔ ہاں وہ الفاظ شرکیہ نہ ہوں، لیکن وہ الفاظ اگرچہ قرآن مجید کے بھی نہیں ہیں، حدیث نبویہ کے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ لفظ شرک والے بھی نہیں، تو اللہ ان کی برکت سے بھی شفا دے دیتا ہے۔ تو جو ہے ہی خالص کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، پھر اس میں شفا نہیں ہوگی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو آئیے اس عمل اور اس وظیفے کو اس غرض و غایت سے اور اس مقصد کے ساتھ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھلا ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بھلے کے لیے اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ کر لیا کرے، 7 مرتبہ، بس 7 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا آپ کا کام ہے۔ خیر کے دروازے کھول دینا، اپنی رحمت کے خزانوں سے مالا مال کر دینا، اپنے کرم کے خزانوں سے مالا مال کر دینا، روحانیت کے خزانوں سے مالا مال کر دینا، رزق میں کشادگی سے مالا مال کر دینا، اللہ کی طرف سے مدد اور انعامات کی بارش کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ وہ مالک جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے غلاموں تک رزق نہیں پہنچائے گا۔ جو کیڑوں تک بھلائی پہنچا دیتا ہے، وہ مالک اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے بھلائی نہیں کرے گا، بھلائی فرمائے گا۔ بس آپ بھی بھلا کرتے جاؤ، آپ بھی بھلا کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے پیر و مرشد، ایک پیر و مرشد ہوتا ہے، اور ایک بابا ہوتا ہے، اور بعض تو بد نصیب قسمت کے مارے وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا تو شے ہی کوئی نہیں، وہ بدبخت کہتے ہیں بابا تو شے ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے پیر و مرشد اور ایک ہوتا ہے درویش۔ اللہ لوگ کہہ لیں، بابا کہہ لیں، مرشد کا مطلب ہے رشد کی طرف بلانے والا، ہدایت کی طرف بلانے والا، رہنمائی فرمانے والا۔ مرشد کسی ایک سلسلے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یا بعض پیر و مرشد چاروں سلسلوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو جڑے ہوتے ہیں وہ چاروں سلسلوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ جوڑے گا وہی جو خود جڑا ہوگا، جوڑے گا وہی جو خود جڑا ہوگا۔ سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ علیہ چشتیہ ہے، سلسلہ علیہ قادریہ سہروردیہ ہے۔ تو جو خود جڑا ہوگا وہ آپ کو جوڑ لے گا، اور باقاعدہ بیعت کرتے ہیں وہ لوگ۔ آنے والوں کو ایک طریقہ، ایک ضابطہ، ایک نظم و نسق دیا جاتا ہے۔ اپنے سلسلے میں داخل کرنے کے بعد پیر و مرشد اپنے مرید کی نگہبانی اور دیکھ بھال کرتے ہیں، نہ کسی پر سختی کرتے ہیں، نہ کسی سے قطع تعلق کرتے ہیں،
چاہے کو مانے یا نہ مانے، بس وہ اللہ والے سمجھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلنے کی تلقین، نصیحت، یہ کرتے رہنا ان کا مشرب و منشور ہوتا ہے۔ روحانی طور پر اونچے اور بلند مقامات پر وہ فائز ہوتے ہیں، مگر مرید کی تربیت کی خاطر اپنے روحانی مقام سے بھی نیچے آ کر ان کے برابر ہو کر ان کی تربیت کرتے ہیں، اس پر اپنی توجہات ڈالتے ہیں، اس کے قلب کی صفائی کے لیے توجہ فرماتے ہیں اور توجہ کر کے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی اس ذمہ داری کو نبھانے کے پابند ہوتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو مرید کیا ہے، اس بندے کو بیعت کیا ہے، وہ بیعت کرنے کے بعد اپنے مرید کی نگہبانی بھی کرتے ہیں اور اس کا حق اس کو ادا بھی کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لے ایک ڈیوٹی ہے، چاہے انہیں ناگوار گزرے، مگر ان کے مرشد کی طرف سے حکم ہوتا ہے پیچھے سے کہ آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، خلیفہ ہیں، سرکار مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ان کا نام ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صابر رفیق صاحب آبدی سیفی۔ عرصہ دراز حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ گنج بخش فیض عالم کی بارگاہ میں وہاں محفل کی ڈیوٹی لگی رہی، اور میری بھی ڈیوٹی تھی۔ سردیوں کی سخت ترین راتیں ہیں، دھند ہے، غیر حاضری نہیں کرنی، گرمیاں ہیں، کڑکتی دھوپ ہے، تپتی لو ہے، لیکن وہاں پر جانا ہے اور محفل کرنی ہے۔ ایک دن ابتدائی دور تھا میرا، تو ہم وہاں گئے تو حضرت پیر طریقت پیر صابر رفیق صاحب آبدی سیفی وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو گر رہے تھے۔ تو ہم ادھر جا کے بیٹھے اور انتظار میں تھے کہ وہ کب اپنی آنکھیں کھولیں اور ہماری طرف توجہ کریں۔ تو میرے سے وہ سینئر ہیں، بڑے ہیں، اللہ نے ان کو بہت مقام دیا، اور میرے اوپر انہوں نے ابتدائی طور پر، وہ میرے پیر توجہ بھی ہیں، انہوں نے مجھ پر توجہ فرمائی، اور میرے اوپر جس نے توجہ فرمائی میں ان کی دل و جان سے عقیدت، احترام اور محبت کرتا ہوں اور آداب بجا لاتا ہوں۔ تو حضرت صابر صاحب جو تھے، صابر رفیق صاحب، میں نے ان سے پوچھا آج آپ تنہا بیٹھے ہیں؟ وہ مسکرائے اور مجھے فرمانے لگے کہ مرشد کی، پیر و مرشد کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے، کوئی آئے نہ آئے، دکان والے کا کام ہے اپنی دکان سجا کے دکان کھول کے بیٹھ جانا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا فریدی صاحب، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ تو دکان کھولی ہم نے، ہم تو بیٹھے، اپنی ڈیوٹی پیر و مرشد نے جو لگائی تھی۔ اب کوئی آتا ہے نہیں آتا، وہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہتے ہیں جو مرشد کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ مسند رشد و ہدایت پر بیٹھ کر کبھی تقریر سے، کبھی تحریر سے، اب دیکھیں ایک طرف بعض ایسے عناصر ہیں جو صرف کتابوں کو مانتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہم کتابوں کو مانتے ہیں، نام ہے کیا کہتے ہیں، نام ہے سنی، نام ہے بابی، میں ہوں بندہ علمی کتابی ہے، میں ہوں بس علمی کتابی۔ تو کتابوں کو مان لو، اب کتابیں بھی تو بابوں کی ہیں نا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ وہ بھی ہمارے بابا جی ہیں، اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، اور حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ،
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم سراج الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ان تمام اکابرین کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں، بعض تو کتابوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، بابوں کو نہیں مانتے، اور بعض ایسے عناصر ہیں جو بابوں کو مانتے ہیں، کتابوں کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے نہیں کتابیں پھاڑ ڈالیں. اللہ معاف فرمائے، اتنے بے ادب کہ وہ کتابیں پھاڑنے کی بات کرتے ہیں جن کتابوں کے اندر قرآن و احادیث کی عبارات موجود ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور ہم ہیں کہ ہم رش دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ ادھر رش لگا ہوا ہے، ادھر پتہ نہیں کیا چیز ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، ادھر بڑی ٹریفک ہے، ادھر بڑا ہجوم ہے، ادھر بڑے لوگ آ رہے ہیں، ادھر بڑا رش ہے. لیکن یہ حق اور سچ کے ساتھ چلو، چاہے تنہا بھی چلنا پڑے. میرے شیخ کامل، مرشد کامل و اکمل، آفتاب ولایت حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے یک مرید نر مرید، یک مرید نر مرید، یعنی ایک ہو. اور امام بزرگوں کا قول بھی ہے نا، ہووے ایک تے ہووے نیک. او بھائی ایک کے ساتھ چلو لیکن سچوں کے ساتھ چلو. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبوں اور گستاخوں کی محفلوں سے اور ان کی بزم سے اور ان کی صحبت سے اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ جو پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، یہ مسند رشد و ہدایت پر جب بیٹھتے ہیں نا، تو کبھی تقریر کے ذریعے سے، کبھی تحریر کے ذریعے سے، اور کبھی اپنی باطنی توجہ کے ذریعے سے مریدین کی تربیت میں مصروف عمل نظر آتے ہیں، مختلف انداز کے ساتھ. یہی وجہ ہے سلسلہ عالیہ، سیفیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ. اس سلسلہ عالیہ کے اندر، سلسلہ سیفیہ کے اندر تمام سلاسل کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کے اسباق پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں. اور جب مرید اس منزل پر پہنچتا ہے تو پھر مرشد کامل ان کو ارشاد خط عطا فرماتا ہے، خلافت عطا فرماتا ہے. ایسے ہی نہیں کہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا، کہ پتہ سر ہو کوئی نہ اور مسند خلافت پہ بیٹھا ہو اور اپنے آپ کو سلسلے کا بانی بنا کے پیش کر رہا ہو. اسباق پہلے سلسلے کے پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، پوری تربیت کی جاتی ہے. اور پھر مرشد کامل کی بارگاہ سے جب ارشاد خط ملتا ہے، خلافت ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، پھر آگے وہ توجہ اپنی ڈالتا ہے اور اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے سے لوگوں میں اس فیض کو عام کرتا ہے. اور پھر دن رات اپنی اس ڈیوٹی میں مصروف رہتے ہیں. جو کچھ خلوت میں جمع کرتے ہیں، گوشہ نشیں ہوتے ہیں، نفی اسبات سے، ذکر اذکار سے، مراقبات سے، اپنے اسباق سے اور اپنے پیر و مرشد کی توجہات سے جو کچھ وہ اکیلے بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں نا، شاہ مغل جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی، وہ پیر و مرشد جو اپنے مشائخ سے حاصل کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر اذکار سے حاصل کرتے ہیں. وہ فیوزات اور روحانیت جو ان کے اندر جمع ہوتی ہے، پھر اس کو خلوت سے نکل کر جلوت میں بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں لوگوں میں. پھر بھی ان کا دامن تنگ نہیں ہوتا، ان کا دل تنگ نہیں ہوتا، ان کا دامن خالی نہیں ہوتا. اور مرشد کے لیے ظاہری علم بھی ضروری ہوتا ہے، سلسلہ بھی ضروری ہوتا ہے، سچا اور کھرا مسلک بھی ضروری ہوتا ہے. سلسلہ بھی ضروری ہے، وہ نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو. ولایت کے 4 سلسلے ہیں، کسی ایک سلسلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو کم از کم، پھر وہ سچا اور کھرا ہو، جھوٹ نہ بولے، اور مسلک بھی اس کا سچا اور کھرا اہل سنت و جماعت ہو.
اور فسق و فجور سے دور رہتا ہو. یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط ہے کہ راسخ العقیدہ ہو، سچا اور سچا عقیدے والا ہو، پیر و مرشد سے باقاعدہ اور باضابطہ ایک مضبوط روحانی نظام سے وابستہ ہو، اور اس کو اس نظام کے اصولوں پر پھر پابندی کرنا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں پیر و مرشد. اس کو کہتے ہیں پیر و مرشد. کیا کہتے ہیں؟ پیر و مرشد. یہ ہوتے ہیں پیر و مرشد جو مریدوں کی اصلاح فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، ٹریننگ فرماتے ہیں. لیکن پیر بابا جو ہوتا ہے نا، وہ پیر بابا جو ہوتا ہے، بابا جسے بابا کہتے ہیں، اللہ لوگ کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں، یا درویش کہتے ہیں، یا فقیر کہتے ہیں. یہ جو بابا ہوتا ہے نا فریدی صاحب، یہ پیر نہیں ہوتا، یہ پیر نہیں ہوتا، یہ پیار ہوتا ہے. یہ پیر نہیں ہوتا. آج یہ راز سن لے. جو بابا ہوتا ہے درویش ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، اللہ لوگ ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ پیار ہوتا ہے. بابا دوست ہوتا ہے، بیلی ہوتا ہے، سجن ہوتا ہے. اس کی دہشت نہیں ہوتی، اس کی دہشت نہیں ہوتی، اس سے محبت ہوتی ہے. مرشد کا ہاتھ آپ چوم سکتے ہیں، لیکن ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر سہلا نہیں سکتے، معانقہ نہیں کر سکتے. مرشد کے سینے سے لگ کر، سینہ لگا کر آپ دبا نہیں سکتے مرشد کو. مرشد کا ہاتھ بھی آپ دبا نہیں سکتے. بس مرشد کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، لیکن ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر سہلا نہیں سکتے، دبا نہیں سکتے. سینے کے ساتھ سینہ لگا کے بازوؤں میں دبا نہیں سکتے. مرشد کا ادب، مرشد کا احترام مرید کو قریب نہیں آنے دیتا. اور بابا درویش فقیر جو ہوتا ہے، اس کے پیر دبانے کو خود دل چاہتا ہے، خود دل چاہتا ہے، اور دبائے جاتے ہیں. جب دبا لیتا ہے نا بندہ، تو ایسے ایسے راز پا لیتا ہے. پھر کہتا ہے میں نے پاؤں کسی کے دبائے ہیں تو یہ فن آیا ہے. پاؤں کسی کے دبائے ہیں تو یہ فن آیا ہے. اللہ اکبر. پھر کہتا ہوں کہ بابا کی دہشت نہیں ہوتی، درویش کی دہشت نہیں ہوتی، اس سے محبت ہوتی ہے. اسے چوما بھی جا سکتا ہے، اس سے روٹھا بھی جا سکتا ہے، اس سے مزاح بھی کیا جا سکتا ہے. اور بابا کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی بھلائی اپنا فرض سمجھ کے کرتا ہے. یہاں ضابطے اور اصول نہیں ہوتے، بس پیار ہی پیار، محبت ہی محبت، محبت ہی محبت ہوتی ہے. وہ وجد میں آتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی ہنساتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی رلاتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کے اندر بستا ہے. جس طرح سلطان باہو نے فرمایا، مرشد کامل ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، میلیاں نو کر دے وے چٹیاں وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو، نال نگاہ دے پاک کرے وچ سجی صبون نہ گھٹے ہو. تے مرشد ایسا ہووے باہو جڑا لون لون دے وچ وسے ہو، جڑا لون لون دے وچ وسے ہو. بابا اپنے چاہنے والوں کے اندر بستا ہے. جن پر بابا منکشف ہو جاتا ہے، وہ بابا پر اپنا سب کچھ نثار کر دیتے ہیں، درویش پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اور دوسرے لوگ ان کو حیرانگی سے دیکھتے رہتے ہیں. جن کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہو، انہیں سب کچھ دھندلا نظر آتا ہے، جبکہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے. عمارت ٹھیک ہے، بلڈنگ ٹھیک ہے، درخت ٹھیک ہے، اور گاڑی ٹھیک ہے، سڑک ٹھیک ہے، راستہ ٹھیک ہے، منظر ٹھیک ہے. لیکن جس کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہو، اس کو دھندلا نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، یہ دھندلا دھندلا سا ہے، حالانکہ وہ دھندلا دھندلا ہوتا نہیں ہے. مرشد پیر ہوتا ہے، اس کے لیے ضابطوں کی، اصولوں کی پاسداری ضروری ہوتی ہے. لیکن جو درویش ہوتا ہے نا، وہ باطن کو ظاہر کو سجا دیتا ہے. باطن اور ظاہر کو سجانا ضروری ہوتا ہے. مرشد کو کوئی جلدی چیٹ نہیں کر سکتا، چیڑ نہیں کر سکتا. فراڈیے اس سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں. لیکن جو درویش ہوتا ہے نا، وہ خود
وہ خود ان چیٹ کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے، انہیں جمع کرتا ہے اور چیٹ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ درویش مرشد نہیں ہوتا، مہربان ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، وہ پیر نہیں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، وہ مجسمہ محبت ہوتا ہے، وہ پیاس بجھانے والا ہوتا ہے، لمبی داڑھی، تسبیح، مصلی، امامے ٹخنوں سے اونچی اور پجامے، یہ ان چیزوں سے وراء الورا ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس جس انداز میں بھی کوئی آ جائے، چاہے داڑھی ہے چاہے نہیں ہے، کلین شیو ہے یا متبع سنت ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، تہجد گزار ہے، نمازی ہے، نیک ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے یا نہیں ہے، جو بھی اس کے خدمت میں آتا ہے گندا ہے، گندیلا ہے، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، چیٹ کرنے والا ہے، مذاق کرنے والا ہے اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بننے والا ہے، تمیز ہے یا نہیں ہے، جس طرح کا بھی آ گیا، درویش اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، درویش سینے سے لگا لیتا ہے۔ اس کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، میں نے ان کا بھلا کرنا ہے، میں نے ان کا بھلا کرنا ہے۔ پیر ایک عظیم ہستی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ضابطے اصول بناتا ہے، اور یہ جو درویش ہے نا، اسے لوگ برا بھی کہیں، تنگ بھی کریں، اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، لوگ اس کو برا بھی کہیں، جیسے عارف قصوری سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں بلیا تینو کافر کافر بھی آکھن تے تو آخو آخو آکھ، تینو کافر کافر بھی آکھن تے تو آخو آخو آکھ۔ اس کا کام بس بات کیے جانا ہوتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، باطنی طور پر کبھی کبھی جو ڈیوٹیاں ان درویشوں کی لگائی جاتی ہیں وہ ان پر بھی گاہے گاہے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کا جو منشور ہوتا ہے، مقصود و مطلوب ہوتا ہے، وہ بس یہی ہوتا ہے کہ بلا امتیاز انہوں نے دوسروں کے لیے بھلائی کا کام کرنا ہے، نفع کا کام کرنا ہے، خیر کا کام کرنا ہے۔ آئیے اس خیر کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسروں تک خیر کا پیغام پہنچائیں۔ اس بات کو پھر انشاءاللہ کسی اور وقت میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ ان درویشوں کی مزاج کیا کیا ہوتے ہیں، انداز کیا کیا ہوتے ہیں، اور عطاؤں کے سلسلے کیا کیا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے اگلے کسی بیان کے اندر۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اس بیان کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔